أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتنى عنه. صلوات محمد. عزیزان محترم، آپ حضرات کی توجہات سے گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ہم مسلسل عزاداری کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، عزاداری ہے کیا، اور معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں کیا بنتی ہے کہ ہم کس طرح کی عزاداری برپا کریں تاکہ خوشنودی معصومین کو حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے کیونکہ عزاداری کی بقا سے ہماری بقا جڑی ہوئی ہے۔ عزاداری ہمارے لیے شہرگ حیات کی طرح ہے۔ جتنی عزاداری خالص ہوگی، جتنی عزاداری خالص سے خالص تر ہوگی، اتنا ہی ہمارا وقار اور ہماری اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اقوام عالم کے سامنے ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے۔ اگر ہم نے عزاداری کو کھو دیا اور اس نعمت سے اگر ہم محروم رہ گئے، ہم اس کے وارث نہ بن سکے، اور اگر ہم عزاداری کو برپا کرنے کے اہل نہ ہو سکے تو ہم سے یہ چیز چھین لی جائے گی اور کسی اور قوم کے حوالے کر دی جائے گی۔ عزاداری ختم نہیں ہوگی بلکہ ہم ختم ہو جائیں گے، عزاداری باقی رہے گی۔ اگر شرق والے اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ان کی شناخت مٹ جائے گی، اور غرب والے اگر عزاداری کریں گے تو وہ باقی رہیں گے۔ عزاداری کے ساتھ عزادار بھی باقی رہیں گے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت افریقہ کی سرزمین پر نئے عزادار پیدا ہو گئے، عزاداری بھی ہو رہی ہے، عزادار بھی ہے۔ یہ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہی وجود سے عزاداری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزاداری آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ عزاداری کی وجہ سے۔ یہی غلط فہمی تھی جو اب تک بر صغیر میں چلتی رہی کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو حسین آپ پر رونے والا کون ہوگا، آپ کے بچوں پہ رونے والا کون ہوگا، آپ کی بیویوں پہ رونے والی کون ہوں گی، آپ کے بوڑھوں پہ رونے والے کون ہوں گے۔ ہم ہیں جس کی وجہ سے عزاداری باقی ہے۔ ہم نہ ہو تو آپ کا نام لینے والا کون ہے دنیا میں؟ کون سے مذہب والے ہیں جو آپ کا نام لیں گے؟ کون آپ کا نام لے رہا ہے؟ ہم ہی تو ہیں جس کی وجہ سے آپ کا نام باقی ہے۔ یہ ہمارے ہی آنسو ہیں جو آپ کے زخموں کو منتقل کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہاں تک گفتگو آگے بڑھ گئی کہ کہتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے عزاداری پر۔
یہاں تک گفتگو آگے بڑھ گئی، کہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے سیدانی کو، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے بے چین رہتی ہے ورنہ زخم منتقل نہیں ہوں گے، یعنی شہزادی کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ نظریے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم عزاداری سے کچھ حاصل کریں، ہم ائمہ پر احسان جتاتے ہیں، کربلا والوں پر احسان جتاتے ہیں، عزاداری پر احسان جتاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب عزاداری سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، جب عزاداری سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور وہ روح ہے کہ جس کی وجہ سے عزاداری زندہ رہتی ہے، اور زندہ عزاداری زندہ قوم میں مناتی ہے، مردہ لوگ زندہ عزاداری کو نہیں مناتے، اور اگر وہ زندہ عزاداری کو منائے ہوئے ہوتے تو پھر مردہ نہ رہتے۔ عزاداری نسلوں کو زندہ کرتی ہے، عزاداری قوموں کو بیدار کرتی ہے، عزاداری قوموں کو زندہ کرتی ہے۔ عزاداری کے ذریعے سے آج جو تشیع تمام ملت‌ہائے اسلامیہ میں اور تمام اقوام عالم میں اپنی شناخت رکھتا ہے تو اسی عزاداری کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، دوسری قوموں کے پاس مختلف ذرائع ابلاغ ہیں، اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، رسالے ہیں، تبلیغات کے مختلف ذرائع، ہورڈنگز ہیں، نامعلوم اشتہارات کی کتنی کتنی قسمیں دنیا میں میڈیا اور اس کے ذرائع ابلاغ کے مختلف صورتیں، مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس مذہب اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے منبر، اور منبر ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمام ذرائع ابلاغ پر حاوی ہے۔ دنیا کے پاس ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، رسائل ہے، اخبارات ہیں، اشتہارات کی دنیا ہے، سب ہے، لیکن منبر نہیں ہے۔ ہمارے پاس منبر ہے، اور منبر اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو پھر کسی ذریعے ابلاغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا ماس میڈیا ہے، اس سے بڑا کوئی ماس میڈیا دنیا میں نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعے ابلاغ، ذرائع ابلاغ میں سب سے بہترین ذریعہ یہی منبر ہے۔ ساری قومیں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، لیکن ایک منبر کی آواز میڈیا کی ہر آواز کو دبا دیتی ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ منبر کو حاصل کیا، یا منبر کو کی عظمتوں کو اور اس کی وقار کو، اس کی رونق کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے پوری دنیا اس وقت متحد ہے کہ ہم سے وہ میڈیا چھین لیں جو کسی کے پاس نہیں ہے تو اس قوم کے پاس کیوں ہے، اور یہی وہ اہم ترین ذریعہ ابلاغ ہمارے پاس ہے کہ اگر اسے درست کر دیا جائے تو پھر ہمیں پھر کسی ذریعہ ابلاغ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری سے زیادہ مؤثر کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر کوئی اور ذریعہ ہوتا تو اہل بیت اس کا تعارف کرواتے،
مجلسوں کی ترویج اور مجلسوں کو برپا جو کیا گیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت برپا کیا گیا ہے، کسی ہدف کی خاطر برپا کیا ہے، اور اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے جدوجہد کی ہے۔ یہ میراث ہے ائمہ علیہ السلام کی، یہ میراث ہے سید ساجدین کی، یہ میراث ہے زینب کبریٰ کی، یہ شہیدوں کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ امانت ہے شہیدوں کی، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ضائع ہو جائے تو پھر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ممکن ہو سکے۔ لہذا اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے جدوجہد کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جب کوئی مینا کی طرف جاتا اس کو یہ تاکید کیا کرتے تھے، بلکہ ترویج عزاداری کے لیے امام نے مینا میں پہنچنے والوں کو یہ کہا کہ وہاں عزاداری حسین ابن علی برپا کریں، وہاں تذکرہ حسین ابن علی کریں، تاکہ حاجی اور مسلمان جانیں کہ جان کعبہ کون ہے، روح کعبہ کون ہے، یہ جانیں، تاکہ عزاداری کے ذریعے سے دین کا تحفظ کیا جا سکے، عزاداری کے ذریعے سے شریعت کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عزاداری کے مقاصد کیا ہیں، کیوں عزاداری کی جاتی ہے؟ کیا عزاداری اس لیے کی جاتی ہے تاکہ نعوذ باللہ یزیدی افکار کو رائج کیا جائے، یزیدی افکار کو پھیلایا جائے، مشروب خوری کو عام کیا جائے، زنا عام کیا جائے، بدکاریوں کو عام کیا جائے اور بد تہذیبی کو عام کیا جائے، اس کے لیے عزاداری کی جاتی ہے؟ یا پھر عزاداری کا مقصد ترویج دین ہے، ترویج عزا ہے اور ترویج شریعت ہے؟ عزاداری کا مقصد پرانی تعلیمات کی حفاظت ہے، عزاداری کا مقصد یہ، اب دیکھیے عزاداری کے دو رخ ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یہ کہیں کہ عزاداری ہدف ہے یا عزاداری وسیلہ ہے، یہ بحث آئے گی۔ میں کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عزاداروں کی جو 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پہ ذکر کی کہ پہلا عزادار وہ ہے کہ جس کے دل میں بس غم حسین کا تصور پیدا ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں صحیح۔ ایک مرتبہ غم حسین کا تصور اگر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ عزادار کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، چاہے وہ معرفت کے ساتھ ہو یا معرفت کے ساتھ نہ ہو، یہ پہلی قسم ہے، اس میں غیر مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جہاں انسان گریہ کرتا ہے، جہاں انسان مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، جہاں انسان عزا میں شریک ہوتا ہے، جہاں انسان جو ہے وہ شکل و صورت بناتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جہاں عزادار عملی شکل میں آتا ہے، خود عزاداری برپا کرتا ہے، خود دشمنوں کے خلاف محاذ قائم کرتا ہے اور دشمنان اہل بیت سے تنفر کا اظہار عملی شکل میں کرتا ہے۔ یہ جب عملی شکل پیدا ہوتی ہے تو یہ تیسرے مرحلے میں عزادار پہنچتا ہے۔ یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں کہ جہاں پھر عزادار اظہار عزاداری کے مختلف مواقع ڈھونڈتا ہے کہ جہاں شدت غم کا اظہار کر سکے۔ اب یہ شدت غم کا جو اظہار ہے، اس میں اب یہاں آ کے پھر ایک چوتھے مرحلے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب یہاں وہ معرفت حاصل کرے، اب وہ معرفت کس شکل کی ہو۔ اب معرفت بحیثیت وسیلہ ہے یا معرفت بحیثیت ہدف ہے۔ امام حسین کی جو شناخت ہے کہ جس شناخت کی بنیاد پر یہ غم منا رہا ہے، وہ شناخت کس قسم کی شناخت ہے، وہ معرفت کس درجے کی معرفت ہے۔ جیسے جیسے درجہ معرفت بڑھتا جائے گا، عزاداری کی شکل
بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اب معرفت عزاداری کے اندر اگر شامل کی جائے گی تو معرفت کے ساتھ اگر عزاداری ہوگی تو اس کی شکل دوسری ہوگی، اور اگر یہ عزاداری معرفت کے بغیر ہوگی تو پھر اس کی صورتحال کچھ اور ہوگی۔ معرفت کتنی ہے اور معرفت ہونا ضروری ہے عزاداری کی، کیونکہ اب مرحلہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اب وہ بحیثیت غیر مسلمان عزادار نہیں ہے، وہ بحیثیت مسلمان اس طرح کا بھی عزادار نہیں ہے کہ بے طرف ہے اور امام حسین کو نہیں جانتا ہے، یہ اس قسم سے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سب کے ساتھ عزادار نہیں بنا ہے، بلکہ کچھ سوچ سمجھ کے عزادار بنا ہے۔ عزاداری میں شرکت نہیں کر رہا ہے بلکہ خود عزاداری برپا کر رہا ہے، خود بانی مجلس ہے، خود بانی عزا ہے، خود علم اٹھانے والوں میں سے ہے، خود برپا کرنے والوں میں سے، اور خود دشمنان اہل بیت اور دشمنان کربلا کے مقابلے میں موضع گیری کر رہا ہے اور اب اظہار نفرت کر رہا ہے۔ اب جو اظہار نفرت کر رہا ہے تو یہ عملی شکل پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو عملی شکل پیدا ہوتی ہے یہ فروع دین میں داخل ہوتی ہے۔ اب آپ کا عقیدہ نہیں، عقیدہ اب اظہار کی شکل میں آیا ہے، اور بڑی آسانی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کا تعلق جو ہے وہ اصول دین سے ہے، کیونکہ امام حسین اصول دین میں شمار ہوتا ہے، امام حسین کا امامت چونکہ اصول دین میں ہے لہذا عزاداری بھی اصول دین میں ہے۔ اگر اصول دین میں ہے، اصول جو ہے وہ عملی نہیں ہوتے ہیں۔ اصول و فروع کا سب سے اہم ترین فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ جو عقائد ہے اصول دین کے، یہ کوئی عملی شکل ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عملی شکل ہے۔ جب عقیدہ عمل کی شکل میں ڈھلتا ہے تب فروعات میں شمار ہوتا ہے۔ توحید اصول دین میں یا فروع دین میں؟ اصول دین میں، تو پھر نماز بھی اصول دین میں ہونا چاہیے، روزہ بھی اصول دین میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم جس طرح سے چاہیں نماز پڑھیں، صبح کی 2 رکعت پڑھیں کہ 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں کہ 8 رکعت پڑھیں، ہم پر شریعت نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اصول دین میں ہے۔ کیوں اصول دین میں؟ اس لیے کہ توحید اصول دین میں، اللہ اصول دین میں ہے۔ نبوت کا عقیدہ اصول دین میں یا فروع دین میں؟ نبوت اصول دین میں ہے، تو پھر جلسہ میلاد بھی اصول دین میں آ جانا چاہیے۔ تو پھر جس طرح سے چاہیں ہم میلاد کا جشن منائیں، جس طرح سے چاہیں ہم میلاد کا جلوس نکالیں، جس طرح سے چاہیں ہم میلاد منائیں، جس طرح سے چاہیں جشن نبوت منائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جشن نبوت ہے، نبوت اصول دین میں ہے، امامت اصول دین میں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ مجلسیں بھی اصول دین میں، کیونکہ امامت حسین اصول دین میں، لہٰذا مجلسیں اصول دین میں، اس میں شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ اصلاً یہ بحث خارج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے بنیاد بات کہی جا رہی ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں اور عام مومنین اسے قبول کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی بات صحیح نظر آ رہی ہے۔ یہ اصلاً یہ بات جڑ ہی سے غلط ہے، کیونکہ عمل جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کا شمار فروع میں ہوتا ہے۔ نماز عمل ہے، شکل ہے، اٹھنا بیٹھنا قیام رکوع سجود، یہ عمل ہے نا انسان کا، فزیکلی عمل ہے۔ حج عمل ہے، مناسک حج ہے، حج عمل میں آتا ہے۔ روزہ عمل ہے، لہذا فروع دین ہے۔ مجلس عمل ہے یا صرف عقیدہ ہے؟ اگر عمل ہے، مجلس بیٹھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے اور منبر پر خطاب کرنا ہے یا نوحہ پڑھنا ہے یا سلام پڑھنا ہے، یہ عمل ہے یا صرف عقیدہ ہے؟
عمل ہے تو یہ پھر کیا ہوا؟ فروع دین میں ہوا. جب فروع دین میں ہوا تو شریعت نافذ ہوگی. فروع دین پہ شریعت نافذ ہوگی کہ یہ عمل مطابق شریعت ہے یا مخالف شریعت جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہے یہ سب چیزیں جو عمل ہے یہ ایک اس کو رسم بھی کہا جاتا ہے. رسم میں دو طرح کی رسم ہوتی ہے. ایک رسم روح والی رسم ہوتی ہے, ایک رسم بغیر روح کی ہوتی ہے. رسم کے ساتھ روح ہو یعنی عمل کے ساتھ روح عمل ہو تو وہ رسم شبیری کہلاتی ہے. روح کے ساتھ ہو تو رسم شبیری ہے, اور بغیر روح کے ہو تو پھر صرف رسم ہے, رسم شبیری نہیں. نماز کی بھی روح ہے. اگر نماز بغیر روح کے ہو تو وہ نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے, نماز کی نقالی ہے. نماز کی نقل ہے یعنی جو حقیقی نماز ہے اس کی آپ نقل کر رہے ہیں مگر نماز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ ہے جس کی روح ہوتی ہے, جس کا اثر ہوتا ہے, جس کا مقصد ہوتا ہے اور جس کا ہدف ہوتا ہے. نماز کیوں پڑھی جائے گی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اب وہ بیان کرے تو ٹھیک ہے, نہ بیان کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکنے والی حقیقت کا نام ہے. روزے کیوں فرض کیے گئے تو کہا کتب علیکم الصیام. کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. اگر نماز سے روح نماز نکال لی جائے تو پھر کہا جائے گا ویل للمصلین. ویل ہو مصلین پر, پھٹکار ہو مصلین پر, لعنت ہو مصلین پر. نماز ہے, نمازی ہے, نمازی کے خلاف بول رہے ہیں, نماز کے خلاف بول رہے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں؟ قرآن بول رہے ہیں. نمازیوں کے خلاف کہہ رہے ہیں. کسی بھی شکل میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں آپ نمازی کی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویل للمصلین. بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے. حدیث میں رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیج رہے. آپ کے لیے بڑا حساس مسئلہ ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. اس طرح ہو سکتا وہ کسی بھی طرح سے قرآن پڑھ رہا ہو, لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے. ہم تھوڑے کہہ رہے نہیں کہنا چاہیے. آپ معصومی سے کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح کی احادیث وارد ہوئی. تو کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والوں پر پھٹکار. قرآن پڑھ رہا ہے لیکن روح قرآن سے واقف نہیں ہے. روح قرآن کے خلاف اگر قرآن پڑھی جائے, مقصد قرآن کے خلاف اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا کوئی ثواب ملنے ہوگا. اذان ہے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. یعنی اذان کی رسم باقی رہ گئی ہے لیکن روح اذان جو ہے وہ اذان سے نکال لی گئی. اذان ہے لیکن روح اذان نکال لی گئی تو پھر یہ کھوکھلی ہو جائے گی. صرف رسم رہ جائے گی, وہ روح نکال لی گئی. روح کے ساتھ یہ رسم ادا کی جائے, یعنی اذان ایک رسم ہی ہے لیکن اگر روح کے ساتھ ادا کی جائے تو پھر یہ رسم بلالی ہے. یہ انداز بلالی ہے, یہ اذان بلالی ہے, کیونکہ روح کے ساتھ. اگر روح کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ صرف رسم ہے, ایک کھوکھلی رسم ہے. مشہور واقعہ ہے کہ برطانوی وائسرائے جب ہندوستان میں تھا تو اس نے پوچھا کہ آخر یہ اذان میں ہوتا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں.
تو مترجم نے بتایا بھائی لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، محمد رسول اللہ کا یہ حی علی الصلاۃ کیا کہتے ہیں لوگ؟ تو کہا حی علی الصلاۃ کا یہ حی علی خیر العمل کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس کے بعد اس کو سمجھ میں اس نے کہا کہ اتنا مت بتاؤ، صرف اتنا بتا دو کہ آخر اس اذان سے تاج برطانیہ کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، بس اتنا بتا دو۔ کہا تاج برطانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس اذان سے۔ تو وائسرائے نے کہا کہ جتنی ہو سکے اذان دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی چاہے اذان دو۔ وہ اذان کہ جو حکومت برطانیہ کو نہ ہلائے، حکومت برطانیہ کے خلاف نہ جائے، وہ اذان جتنی چاہے دو، لیکن وہ اذان جس سے لرزتا ہو شبستان وجود، وہ اذان کہ جس سے بت گر جاتے ہوں، وہ اذان کہ جس کی آواز تکبیر سے بت قدوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہو، وہ اذان کہ جس اذان سے بت زمین پہ گر جاتے ہوں، ایوان اقتدار لرز جاتے ہوں، جہاں سارے بڑے گر جاتے ہوں، اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہو اس اذان سے کہ اس کے علاوہ کوئی اکبر نہیں ہے، نہ امریکہ اکبر ہے، نہ اسرائیل اکبر ہے، سوائے اللہ کے کوئی اکبر نہیں ہے۔ وہ اگر اذان دی جائے، ایسی اذان کہ جس اذان سے بت اکبر جو ہے وہ گر جائے، جو سب سے بڑا بت ہے وہ گر جائے، تو پھر وہ اذان کی اجازت ملے گی کسی ملک میں؟ کسی اسلامی ملک میں اذان کی اجازت ملے گی جہاں مؤذن یہ کہے کہ کوئی ملک بڑا نہیں ہے، کوئی سلطنت بڑی نہیں ہے، نہ اوباما بڑا ہے نہ پوٹین بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس اذان کو کیا کہیں گے؟ کہ لا شرقیہ لا غربیہ، لا شرق اور لا غرب کی اذان اسلامی ملکوں میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں حقیقی اذان نہیں دی جا سکتی، وہ اذان کہ جس سے یورپ اور امریکہ دہل جائے، وہ اذان کی اجازت اسلامی ملکوں میں نہیں دی گئی ہے، صرف رسم ادا ہو رہی ہے۔ یہ بات اقبال نے کب کہی تھی؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ دوسرا مصرع چھوڑ دیجیے، پہلے مصرے کو لیجیے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک رسم ادا ہو رہی ہے اذان کی۔ اسی طرح جیسے رسمی اذان ہوتی ہے ویسے رسمی نماز بھی ہو سکتی ہے، ویسے رسمی روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ امیر المومنین فرماتے کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں، انہیں صرف بھوک و پیاس کا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی جو لعلکم تتقون کی جو منزل ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے روزہ دار کو، بلکہ بھوک حاصل ہوتی ہے، پیاس حاصل ہوتی ہے۔ اس بھوک و پیاس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ یہ رسم ادا ہو رہی ہے روزے کی۔ حضور کی روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیاتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا القرآن الا رسمه۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب صرف اسلام کا نام باقی رہے گا اور قرآن کا رسم الخط باقی رہے گا، حقیقت اسلام ختم ہو چکی ہوگی اور حقیقت قرآن ختم ہو چکی ہوگی۔ سیاتی زمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اسم اسلام کے۔ نماز کا اسم باقی ہے، نماز بس معلوم ہے، ہاں نماز کوئی چیز ہے، روزے کا نام بس باقی ہے، روزہ، ہاں حج، ہاں سنا ہے لوگوں نے حج کا کوئی نام ہے، لیکن کیا حقیقت میں حج ہو رہا ہے؟ حج کی رسم ادا ہو رہی ہے، روح حج کو نکال لیا گیا۔ جمعہ ہو رہا ہے کسی ملک میں؟ کتنے ملکوں میں نہیں ہو رہا، اور کتنے ملکوں میں ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ اگر جمعہ صحیح ہو جائے
تو پورا شہر صحیح ہو، سارے شہر کے مسائل جمعے میں حل ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے مسائل حج میں حل ہوتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ حج میں جمع ہوتے ہیں. جہاں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، مفلس بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، وہاں سب کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بیمار ہے تو ڈاکٹر کے حوالے ہو جائے گا، مفلس ہے تو امیر اور مالدار کے حوالے کر دیا جائے گا. اس طرح سے سارے کے سارے مسائل جو ہے ملت اسلامیہ کے، غریب ملکوں کو امیر ملکوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اس طرح سے سب کے مسائل حل کر دیے جائیں گے. سارے مسائل حج میں آسانی سے، اس لیے کہ یہ عالمی کانفرنس ہے جہاں ملت اسلامیہ کے سارے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے گا. اور یہ جتنے لوگ حج پر آتے ہیں اگر یہ رخ اپنا اسرائیل کی طرف موڑ دیں تو کیا اسرائیل صف ہستی سے نابود نہیں ہو جائے گا؟ جیسا کہ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام مسلمان ایک بالٹی پانی اسرائیل پر پھینکے تو اسرائیل صف ہستی سے نابود ہو جائے گا. یہ ناصور کو تمام مسلمان مل کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رسم ادا ہو رہی ہے حج کی، لیکن حقیقت حج ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان بھی صرف نام کا مسلمان باقی رہ گیا ہے، حقیقی مسلمان ختم ہو گیا ہے. نام باقی رہ گیا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، مگر روح تشیع ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. ہم تلفظ بھی بھول چکے ہیں. ابھی پاکستان کے لوگ اکثر، ابھی ملاقات ہو رہی نا، تشیع کہتے، اہل تشیع جنازے کو کہا جاتا ہے. تشیع جنازہ تشیع ہے، تشیع نہیں ہے. علامہ اقبال نے استعمال کیا نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. تشیع ہے نا کہ تشیع ہے. تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے مذہب اور اپنے مسلک کا نام بھی بھول جاتا ہے انسان، تلفظ بھی بھول جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. تو ہم اہل تشیع کہتے، تو یہ بھی بھول جاتا. وہ غیر شیعہ کو معلوم ہے کہ تشیع صحیح ہے کہ تشیع صحیح ہے، لیکن ایک شیعہ کو نہیں معلوم ہے کہ تشیع صحیح ہے کہ تشیع صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، مذہب سے دور ہوتا ہے، تو اتنا دور ہو جاتا ہے اب صرف عزاداری کا نام باقی رہ گیا ہے. حقیقت عزاداری کہاں ہے؟ واقعی عزاداری کہاں ہے؟ اس مسئلے تک ہمیں پہنچنا ہے. ابھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم حقیقی عزاداری کی طرف آگے بڑھیں، تاکہ حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ایک ایک مسئلے پہ غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. کیونکہ عزاداری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسائل اس میں واضح ہوتے جائیں گے، اور یہ مسئلہ اگر واضح ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائے تو زمین و آسمان سے برکات کا نزول ہوگا ہمارے لیے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم صحیح عزاداری تک پہنچ جائیں تو زمین اور آسمان سے اور چاروں طرف سے ہم پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم دنیا کی سب سے عزیز ترین ملت بن جائیں گے، سب سے عزیز ترین قوم بن جائیں گے. کیونکہ عزاداری کا جو مرحلہ ہے وہ آخری مرحلہ ہے. سب سے قریب جو اللہ سے ہوتے ہیں وہ عزادار ہوتے ہیں. عزادار سے زیادہ قریب اہل بیت سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ جو قوم قریب ہے وہ عزاداروں کی قوم ہے. عزاداری ہی سے، عزیزان گرامی، عزاداری ہی سے انسانیت کا آغاز بھی ہے، اور کامل ترین درجہ انسانیت تک بھی اگر انسان پہنچتا ہے تو اسی عزاداری کے ذریعے سے. جب تک کہ غم مظلوم کا درد کسی قلب میں پیدا نہیں ہوگا وہاں سے انسانیت کا آغاز نہیں ہوگا. جب انسانیت کا آغاز ہی نہیں ہوگا تو پھر تکمیل انسانیت کی بات کیسے ہوگی؟ جب ظلم کے خلاف نفرت کا جذبہ نہیں، عزاداری کیا ہے؟ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف احساس کا بیدار ہونا، انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہونا کسی مظلوم کے بارے میں، وہاں سے عزاداری کا آغاز ہوتا ہے.
میں نے آپ کو سنایا نا کہ جب ایک شخص بس اتنا کہتا ہے، وہ امام حسین اور امیر المومنین کا مخالف ہے، دشنام بھی دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن ایک مرتبہ اس کے دل میں بس اتنا سا احساس پیدا ہو گیا تھا نا کہ کاش ہمارے ساتھ اہل بیت پر پانی بند نہ کرتا، پانی پلا کے ذبح کر دیتا، ذبح کر دیتا لیکن پانی پلا، اتنا سا جو درد پیدا ہو گیا تو اہل بیت نے اس کا شمار بھی عزاداروں میں کر لیا کہ یہ بھی ایک قسم ہے عزاداری کی۔ جو درد پیدا ہوا نا وہ درد کا نام عزا ہے، وہ غم جو پیدا ہوا تھوڑا سا ایک قطرے اشک جو بہا۔ اب آپ بتائیے ایسے کتنے لوگ آپ کے درمیان میں ہیں، ان کا احترام کیجیے، جن کے دل میں عزا ہے ان کا احترام کیجیے، ان کو ہدایت کی طرف لائیے۔ پتا چل گیا کہ اس کے اندر انسانیت ہے، جب انسانیت ہے تو اسے انسانیت سے آشنا کیجیے، حقیقی عزاداری کی طرف لائیے، سچی عزاداری کی طرف لائیے۔ یہیں سے اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ یہاں سے پڑھا جاتا ہے۔ جب انسان عزادار بنتا ہے تب کلمہ پڑھتا ہے، جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے، جب پتھر والا قلب ہے نا جب پگھلنے لگتا ہے۔ میں نے شعر سنایا تھا نا آپ کو کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے۔ پتھر کلیجہ بھی اگر کسی شخص کا ہے لیکن اس میں اگر آنسو نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھروں کی عام قسم نہیں ہے بلکہ یہ پتھر کی خاص قسم ہے، یہ محترم پتھر ہے۔ کچھ پتھر محترم ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جنہیں جا کے حاجی چومتا ہے، وہ بھی پتھر ہے لیکن اسے چومتا ہے۔ کچھ پتھر محترم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عزاداروں کی اقسام بنیں گی عزیزان گرامی، لیکن روح عزا معرفت ہے۔ کسی بھی چیز کی جو قدر بڑھے گی نا وہ معرفت سے بڑھے گی۔ اگر عمل سے معرفت نکالی جائے تو بے معرفت کی نہ عزا قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ بے معرفتی کے سجدے قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک، بے معرفتی کی عبادت قبول نہیں ہے۔ پہلے معرفت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نابالغوں پر نماز واجب نہیں کی ہے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھیے، ثواب ملے گا۔ کس کو ثواب ملے گا؟ ماں باپ کو ثواب ملے گا، بچے کی تربیت ہوگی، لیکن واجب نہیں ہے بچے پر، واجب نہیں ہے۔ واجب کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہوگا، یعنی جب شعور جاگے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لاشعوری کے سجدے نہ ہو، شعور کے سجدے ہو۔ بے معرفتی کی عبادت نہ ہو، معرفت کی عبادت ہو۔ معرفت کی عبادت کے لیے یہ تمرین کرائی جا رہی ہے، یہ نماز کی شکل قائم ہو رہی ہے، یہ رسم ادا ہو رہی ہے تاکہ حقیقی نماز کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ رسم حج ادا ہو رہی ہے، رسم جمعہ ادا ہو، تاکہ حقیقت کے لیے انسان تیار ہو جائے کہ کسی دن واقعی جمعہ قائم ہو جائے، کسی دن واقعی حج قائم ہو جائے، کسی دن واقعی نماز پڑھیں، سچی نماز پڑھیں۔ جب بالغ ہو جائے تو نماز پڑھیں، وہ سچی نماز پڑھیں۔ جب مومنین کا شہر آباد ہو جائے تو جمعہ پڑھی جائے۔ جب مسلمان بیدار ہو جائے پوری دنیا کا تو اس وقت ایک حج کر لیا جائے۔ وہ حقیقی حج ہوگا جب پوری بیداری کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ پوری بیداری کے ساتھ ایک نقطے مرکزی پر پہنچ جائے گی۔ اسی دن مسلمانوں کا حقیقی حج ہوگا۔ جب وہ حقیقی حج ہوگا تو پھر وہاں سے اسلام کا نشأت ثانیہ اور اسلام کی حیات نو پیدا ہوگی اور مسلمان پھر سے نئی زندگی حاصل کرے گا۔ اس وقت جو کچھ بھی ملت اسلامیہ میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ بے معرفتی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اس معرفت کے لیے قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ اس سفر کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اب اس کے لیے ان لوگوں سے مقابلہ درپیش ہوگا کہ جو بے معرفتی کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں، جو کھوکھلی رسومات سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے رسومات کے نام پر بدعتیں ایجاد کر لی،
بدعتیں یہاں تک پہنچ گئی کہ خود دین کے خلاف، خود مقصد عزاداری کے خلاف رسومات ایجاد کی، وہ رسومات ایجاد کی کہ جو عزاداری پر، عظمت عزاداری کو گھٹانے والی ہے، وقار عزاداری کو گھٹانے والی ہے، جو عزاداروں سے ان کا شعور اور ان کی عظمت اور ان کا وقار اور ان کی عقلانی اور ان کی معرفت والی عظمتوں پر حرف آئے، وہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے، وہ کام جو ان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ عزادار دنیا کا سب سے زیادہ اہم شخص ہے۔ عزادار جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے قیمتی فرد ہے، اس کی حفاظت، اور ایک ایک عزادار کی حفاظت ضروری ہے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ انسانیت کا تحفظ کیا ہوا ہے۔ لیکن عزادار کون ہے؟ جو انسانیت کا تحفظ کیا ہوا ہے، اس کے بغیر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، عزاداری کے بغیر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزادار کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور عزادار بہت قیمتی ہے۔ اس کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ عزادار بہت قیمتی ہے، عزاداری بہت قیمتی ہے۔ مراجع عزاداری کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، مراجع عزاداری کرتے ہیں، مراجع عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، خود برپا کرتے ہیں، خود بانی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کی طرف صرف مجلسیں پڑھتے ہیں، مجلس کرواتے نہیں ہیں، تبرک کھاتے ہیں، تبرک بانٹتے نہیں ہیں، شرکت کرتے ہیں، اس میں حصہ نہیں ہے، بانی مجلس نہیں بنتے۔ مراجع بانی مجالس ہوتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، ان کا عمل بتاتا ہے۔ وہ رسم ادا نہیں کرتے، زبان سے حکم نہیں دیتے، بلکہ عمل سے بتاتے ہیں کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ وہ رسم نہیں ادا کرتے، بلکہ حقیقت میں عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری یعنی بامقصد عزاداری، معرفت والی عزاداری، عزاداری کے ہدف سے واقف ہو کے عزاداری کریں، عزاداری کی معرفت کے ساتھ عزاداری کریں، عزاداری کو سمجھ کے عزاداری کریں۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے عزاداری کو کورس میں شامل کرنا چاہیے، اس کے لیے کلاسز لینے کی ضرورت ہے کہ کیسے عزاداری کی جائے، عزاداروں کی کلاسیں لی جائیں اور انہیں سمجھایا جائے، یعنی کیونکہ یہ عزاداری ایک اس طرح سے، مثال کے طور پر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے کلاسیں لی جاتی ہیں۔ اگر کلاس لیے بغیر لوگوں کو حج پہ بلا لیا جائے نا تو وہی حشر ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ نہ معلوم کن کن جگہ سے اٹھ کے نیند سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے، حج کس لیے کیا جاتا ہے۔ معرفت کے بغیر جو حج ہو رہا ہے اس میں یہی صورتحال ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو اصلاً حج کی معرفت نہیں رکھتے، نہ صرف معرفت نہیں رکھتے بلکہ حج کے تھوڑے سے فلسفے اور اسرار حج کی، اسرار حج تو دور کی بات ہے، احکام حج سے واقف نہیں، حکمت حج تو دور کی بات ہے، احکام سے واقف نہیں ہے۔ احکام، یہ احکام ان کے لیے جو سب کے لیے، احکام سب کے لیے، اخلاق بالا تر شخصیتوں کے لیے، اخلاق بلند ترین مرحلہ ہے، ایثار، قربانیاں، یہ بلند مرحلہ ہے، لیکن جو ابتدائی مرحلہ ہے نا وہ احکام ہے۔ احکام سے شروعات ہوتی ہے لیکن اخلاق سے تکمیل ہوتی ہے انسان۔ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں، ایثار کو درجہ انتہا تک پہنچاؤں، قربانیوں کو درجہ انتہا تک پہنچاؤں، اس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ احکام سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ معمولی کاروباری انسان کیوں نہ ہو، اس کو بھی جو ہے احکام سے فرار نہیں ہے۔ کوئی کہے میں لیبر آدمی ہوں گے،
آپ کو احکام پہ عمل کرنا ہے، واجبات پر آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی پیشہ ہو، چاہے رکشہ چلانے والے ہو کہ آٹو چلانے والے ہو کہ کار چلانے والے ہو کہ لاری چلانے والے ہو، سب کو نماز واجب ہے، ہر ایک کے لیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں، یہ واجبات ہے، واجبات سب، احکام سب کے لیے، لیکن یہ احکام جو سب کے لیے ہے، جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی احکام حج سے واقف۔ اس کے لیے حج پہ جانے سے پہلے کلاسیں رکھنے کی ضرورت ہے، کیب چلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے عزاداری سے پہلے، عزاداری ایک حج کی طرح ہے، عزاداری سے پہلے ہمیں عزاداری کے لیے کلاسز لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو جلوس کی شکل میں باہر نکلنا، اقوام عالم کے سامنے ہمیں آنا ہے، ہمیں عزاداری برپا کرنا ہے۔ جب برپا کرنا ہے تو کیسے برپا کرنا ہے، کس طرح برپا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کلاسز لینے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے کلاسز لینے کی کیا ضرورت ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم کو عزاداری نہیں آتی ہے، کیا ہم نہیں جانتے عزاداری کیا ہے، ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں عزاداری؟ ہم تو پیدا ہی عزادار ہوئے ہیں، ہم بچپن سے عزاداری کر رہے ہیں، ہمارے لیے کلاسز کیا رکھی جائے؟ اگر کوئی اعلان کرے، فرض کیجئے کہ عزاداری کا طریقہ سکھانے کے لیے کلاسز رکھی جا رہی ہیں، آپ حضرات جو بھی عزاداری کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات بانیان مجالس یا نوحہ خان یا مرثیہ خان یا شرکت کرنے والے سامعین کرام جو بھی عزاداری کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ حضرات تشریف لائیے۔ تو کیا رد عمل ہوگا بتائیے آپ؟ ہندوستان میں، پاکستان میں کیا رد عمل ہوگا؟ کوئی اس درس میں شریک ہوگا یا اس درس کی مخالفت ہوگی؟ مخالفت ہوگی، کہیں گے عزاداری ہم کو سکھائیں گے، عزاداری کیا ہوتی ہے؟ اب ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہماری توہین ہو رہی ہے، یہ تو عزاداروں کی توہین ہے، یہ تو نوحہ خانوں کی توہین ہے کہ نوحہ خانوں کو بتایا جائے گا۔ اب نوبت یہ آ گئی، ذاکرین کہیں گے اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ذاکرین کو بتائیں گے آپ کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، اب ہم کو سکھائیں گے آپ کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ یہ صورت ہے، اور مخالفت جم کے ہونے لگی۔ ابھی کچھ دن پہلے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے سید مقاومت حسن نصر اللہ حفظہ اللہ کا بیان آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جلوس عزاداری میں جب کہیں وقت نماز ہو جائے، جلوس کو روک کر نماز پڑھی جائے تاکہ دنیا سمجھے، تاکہ دنیا جانے کہ ہم عزادار نمازی ہیں اور حکم خدا کی پابجائی کرتے ہیں۔ تو اس بیان کی مخالفت ہوئی اور ہمارے شہر میں اس بینر کو پھاڑ دیا گیا اور یہ کہیں گے کہ جلوس روک کر نماز پڑھی جائے، جلوس روک کر، یہ مطلب نکالا جا رہا ہے جلوس روک کر نماز پڑھی جائے، نہیں۔ اور اس سال بمبئی میں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے نوجوان، ان کو اجازت نہیں دی، اور خود جب کسی لیڈر شیعہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ نے اجازت لی ہے اس کی، تو کہا نہیں، ہم نے جلوس کی اجازت لی ہے، نماز کی اجازت نہیں لی ہے، آپ روکنا چاہتے ہیں تو روک دیجئے۔ کمشنر کو فون کر کے انہوں نے کہا آپ روکنا چاہتے تو روک دیجئے، ہم نے پرمیشن جو لیا ہے جلوس کا لیا ہے، یہ جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس سے ہم راضی نہیں ہیں، تو جلوس میں نماز رکوا دی گئی۔ جبکہ سید مقاومت کہتے ہیں کہ عزاداری کا طریقہ یہ ہے، طریقہ عزاداری یہ ہے، کیونکہ یہ طریقہ امیر المومنین کا بتایا ہوا ہے کہ جب گمزمان کی جنگ چل رہی تھی تب امیر المومنین نے مسلح بچھایا تھا تلواروں اور تیروں کی چھاؤں میں، اور جب کسی نے کہا تھا کہ مولا یہ وقت نماز نہیں ہے تو کہا تھا کہ ہم نماز ہی کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، ہماری جنگ اسی نماز کی بقا کے لیے ہے۔ لوگوں کو بتایا کہ مقصد کیا ہے جنگ کا، زمین بچانا مقصد نہیں ہے،
ملک بچانا مقصد نہیں ہے. ہم تحفظ نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں، عظمت الہی کو بچانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر حکم خدا پامال ہو جائے تو وہ جہاد کیا ہے جس جہاد سے حکم الہی پامال ہو جائے، عظمت پروردگار پامال ہو جائے تو پھر وہ جہاد کیا معنی رکھتا ہے. لیکن ہمارے خلیفہ کی فکر یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، حیا علی خیر العمل نماز سے نکال لو، اس لیے کہ لوگ جہاد سے رک جائیں گے. ہمارے خلیفہ کا نظریہ یہ تھا، ان کی فکر یہ تھی. اب آپ بتائیں کہ ان کی یہ فکر صحیح تھی؟ یہ فکر آج اس فکر پر آج ہمارا ازادار عمل کر رہا ہے. جبکہ ہم اس خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس خلیفہ کے نظریے کو تو مانتے ہیں. وہ خلیفہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حیا علی خیر العمل نماز کے لیے کہا جائے تو لوگ جہاد سے دور ہو جائیں گے. جہاد خیر عمل ہے، یہ بچے گا تو سب بچے گا. اگر یہی نہیں رہے گا تو نہ مسجدیں رہیں گی نہ نماز رہے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز رہے نہ رہے، مسجد رہے نہ رہے، لیکن ملک فتح کیا جائے. ملکی فتوحات کے نشے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نماز سے حیا علی خیر العمل نکال لیا جائے، اور چنانچہ نکال دیا گیا. مسلمان دیکھتا رہ گیا. آج اذاں ہے لیکن اذاں میں حیا علی خیر العمل نہیں ہے. یہ کون سی اذاں ہے؟ اور جس اذاں میں حیا علی خیر العمل ہے وہ کون سی اذاں ہے؟ وہ کس کی اذاں ہے؟ وہ کون؟ دیکھیے یہ نظریے کی ترجمانی کر رہا ہے. وہ لوگ جو جہاد کو خیر عمل مانتے ہیں یا نماز کو خیر عمل مانتے ہیں، دو مکتب اسلام میں پیدا ہوئے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، وہ عزاداری کرنا ہے کہ جو عزاداری نماز کو ختم کرتی ہے، یا وہ عزاداری کرنا ہے جس سے نماز قائم ہوتی ہے. نماز کو قائم کرنے والی عزاداری ہونا چاہیے یا نماز کو مٹانے والی عزاداری ہونا چاہیے. اب جلوس تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ خوشنودی محمد وآل محمد بغال بلند صلوات محمد. پوری دنیا کی نگاہیں ہمارے جلوس پر ہیں. ہمارا جلوس وہاں نکلا ظہر سے پہلے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اذان کا وقت ہوا، جلوس آگے بڑھ رہا ہے. ظہر کی وقت ختم ہو چکا، یہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. مغرب کا وقت آیا، آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ مغرب و عشاء کا وقت بھی آگے بڑھ گیا. اس طرح کا جلوس ہمارے شہر میں نکلتا ہے، آپ کے شہر میں بھی نکلتا ہوگا. لیکن اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا عمل دیکھ رہی ہے. وہ لوگ جو فتوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو قلم و کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیعوں کو کافر کہا جائے، ان کے لیے تو یہ بہانہ ہوگا نا. وہ تو بہانہ ہو سکتا ہے کہ جلوس سے نکل کے کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قلم لے کر کرتاس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کوئی عمل ان سے سرزد ہو اور ادھر کفر کا فتویٰ نکلے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. پوری دنیا کو بتاتے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماری طرف. تو اب اس وقت جب کہ پوری دنیا کی نگاہیں ہماری عزاداری پہ لگی ہوئی ہیں، اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ عزاداری کیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا کہ جلوس کو کیسے مؤثر بنایا جائے، کیونکہ ابتدائی مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے، چونکہ بنیادی مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے. وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عزاداری معرفت کے ساتھ کی جائے یا بغیر معرفت کے کی جائے. یعنی عزاداری کرنے کے لیے پہلے معرفت کا سبق پڑھنا پڑے گا یا نہیں پڑھنا پڑے گا. جس کی عزاداری کر رہے اس کی معرفت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جب ہونی چاہیے تو اس کے لیے جو ہے عزاداری سے پہلے کلاسز کی ضرورت ہے. اس میں جوانوں کو بٹھا کر سمجھانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی کے اندر جو ہے عزاداری کا سبجیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے. معرفت حسین ابن علی ہماری پہچان ہے، کربلا ہماری شناخت ہے.
کربلا ہماری شناخت، کربلا وہ بنیاد ہے دیکھیے کہ جس کی وجہ سے غدیر بھی ہمیں یاد رہتی ہے. اسی کربلا کی وجہ سے ہم تیار ہوتے ہیں انتقام خون حسین ابن علی کے لیے. یہی عزاداری ہے، کیونکہ عزاداری درمیان میں ہے، غدیر گزر چکی ہے اور انتظار فرج باقی ہے. یعنی ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے، حال ہماری کربلا ہے. ہمارا ماضی غدیر ہے، ہم چلے غدیر سے ہیں، پہنچے کربلا میں ہیں. جائیں گے کہاں؟ جائیں گے ہم انتظار فرج کی طرف آگے بڑھیں گے. لیکن ہماری حال کا نام کربلا ہے. آج کا ہر دن عاشور کا دن ہے. یہ ہمارا حال ہے. وہ ہمارا ماضی تھا، وہ ہمارا مستقبل ہے، لیکن ہمارا حال کربلا ہے. ہم اس وقت جو جی رہے ہیں وہ کربلا کے سائے میں جی رہے ہیں. ہماری جو رگ حیات ہے وہ عزاداری ہے. عزاداروں سے عزاداری چھین لی جائے تو ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی جس طرح سے پانی کے بغیر دم توڑ کے مر جاتی ہے، اسی طرح سے عزادار عزاداری کے دریا سے نکلے گا تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. پھر عزادار ہی نہیں رہے گا کہ عزاداری کر سکے. پھر اللہ ایک نئی قوم پیدا کرے گا، پھر معرفت والوں کو پیدا کرے گا، پھر کسی سنی کو شیعہ کرے گا اللہ، اور اس شیعہ کو عزادار بنائے گا، اور عزادار بنا کر انہیں لباس عزا پہنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرے گا کہ دیکھو یہ ہے عزادار. لباس میں آپ دیکھیے لوگ خود شیعہ متاثر ہو رہے ہیں. جب نائجیریا کا جب جلوس نکلتا ہے، جب افریقہ کے ملکوں سے جلوس نکلتا ہے تو خود ہمارے وہ شیعہ جو بچپن سے شیعہ ہیں، پیدائشی شیعہ ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جلوس نکل رہا ہے اس میں جو خواتین آ رہی کس طرح حجاب کے ساتھ آ رہی ہیں، اس لیے میڈیا انہیں کور نہیں کرتا ہے. کسی نے وہ تصویریں نہیں دیکھی ہیں. بہت سارے شیعہ آپ کو ملیں گے ایسے کہ جنہوں نے نائجیریا کی عزاداری نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے کینیا کی، یوگانڈا کی عزاداری نہیں دیکھی ہے، کیونکہ میڈیا اسے کور نہیں کرتا ہے. میڈیا جو پھیلاتا ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی عزاداری کو پھیلاتا ہے، نائجیریا اور یوگانڈا کی عزاداری کو نہیں پہنچاتا. ٹائمز آف انڈیا جو تصویر دیتا ہے وہ اس خاتون کی دیتا ہے جو خما لگا رہی ہے. اس 6 مہینے اور 2 مہینے کے بچے کی تصویر دیتا ہے کہ سر تو چھوٹا ہے لیکن تلوار بہت بڑی ہے، وہ اس کے سر پہ لگ رہی ہے. یہ تصویریں میڈیا میں شائع ہوتی ہیں، یہ پیسہ دے کے نہیں شائع ہوتی ہیں، وہ خود کرتے ہیں، فرنٹ پیج پہ ڈالتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کاروان تشیع بہت آگے نکل چکا ہے. میں انشاءاللہ آنے والی مجلس میں بتاؤں گا کہ ہم کاروان تشیع سے جو پیچھے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں. کچھ آگے بڑھ گئے، کچھ پیچھے رہ گئے. آگے کیوں بڑھے، پیچھے کیوں رہے، یہ اس کی اصل جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، اس نفس پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا کہ تشیع کا ایک کاروان آگے نکل گیا. کیوں آگے نکلا؟ ایک کاروان پیچھے رہ گیا. پیچھے کیوں رہ گئے، آگے کیوں بڑھ گئے؟ جو آگے بڑھے وہ کیوں بڑھے، جو پیچھے رہے وہ کیوں رہے؟ اس کے لیے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آخر ہوا کیا ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہم کس خواب غفلت میں تھے اور کس قسم کی عزاداری کر رہے تھے کہ عزاداری سے ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جس عزاداری کے ذریعے سے شیعہ وہاں تک پہنچے، کچھ شیعہ وہاں تک پہنچے، اور دوسرے لوگ جو شیعہ نہیں تھے وہ عزاداری کا سہارا لے کر اس منزلوں کو طے کر رہے ہیں جو منزلیں ارتقاء کی منزلیں ہیں، وہ منزلیں جو انسانوں کو اشرف الناس بنا دیتی ہیں، وہ منزلیں جو انسانوں کو اکرم الناس بنا دیتی ہیں، وہ منزلیں جو انسانوں کو دنیا کا بہترین انسان بنا دیتی ہے، دنیا کا قیمتی
ترین انسان بنا دیتی ہے۔ تو یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مشرق کی سرزمین پر رہنے والے صدیوں سے رہنے والے لوگ، صدیوں سے رہنے والے شیعہ وہی کھائی میں گرے رہ گئے، اور افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ عزاداری ہے، یعنی عزاداری کے ذریعے سے دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ اسے اس پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ عزاداری نے اس وقت بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہیں، اور افریقہ کے جنگلوں میں لوگوں کو انسان بنا کر عزادار بنا دیا ہے، اور یہ جو صدیوں کے جو عزادار تھے آج وہ ضلالت کی کھائی میں گر رہے ہیں، جبکہ عزاداری ان کے پاس باقی ہے۔ پھر وہ کیا بات ہے کہ عزاداری ہے لیکن عزاداروں کے اندر وہ معرفت نہیں پیدا ہو رہی ہے جو دوسرے عزاداروں کے ہاں پیدا ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات کی طرف میں ایک ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت۔ اگر ہم نے سوچ سمجھ کر برق کربلا کو نہیں پلٹے گا تو ہماری زندگی نہیں بدلے گی، اور ہم جہاں عزاداری ہمیں لے جانا چاہتی ہے وہاں ہم نہیں جا سکیں گے۔ عزاداری ہمیں جہاں پہنچانا چاہتی ہے، امام حسین جس کے لیے شہادت کا نذرانہ پیش کیے تھے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جس کے لیے امام سجاد نے آنسو بہائے تھے، ہم اس منزل کو درک نہیں کر سکیں گے۔ جس کے لیے امام باقر اور امام صادق نے جانفشانیاں کی تھی، زحمتیں برداشت کی تھی اس عزا کو باقی رکھنے کے لیے، وہ مقصد تک ہم نہیں پہنچیں گے۔ جس نیت کے ساتھ یہ عزاداری قائم ہوئی تھی، یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی، اس تحریک کی جو بانی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ کیا چاہتی تھی اس عزاداری کے ذریعے سے؟ مقصد عزاداری کیا تھا؟ عزاداری قائم کیوں کی گئی؟ مجلس کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ عزا کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ غم کا سلسلہ شروع کیوں ہوا؟ غم شروع کیوں ہوا؟ غم کا آغاز کیوں ہوا؟ کس مقصد کے تحت ہوا؟ کیوں حکم دیا گیا کہ اگر تم میرے بھائی کے چاہنے والے ہو تو مجلس عزا برپا کرو، اگر تم حسین کے چاہنے والے ہو تو غم حسین کرو؟ یہ آنسو بہت قیمتی ہے، یہ آنسو عزا کا اہم ترین حصہ ہے۔ کتنی چیزیں اتنی اضافے ہوئی کہ اصل عزاداری چھپ گئی۔ آنسوؤں سے زیادہ خون کی اہمیت، خون سے زیادہ اگر آنسو نہیں ہوں گے تو آپ جتنا خون نکالیے، یہ آنسو نکالیے آنکھوں سے تو دل نرم ہو جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب کلیجہ موم ہوتا ہے تب آنسو ٹپکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا خون جگر، خون کے آنسو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری آنکھ سے پانی ٹپکے آنکھ سے تو یہ رسم عزا ہے، یہ آنسو پانی نہیں ہے۔ اگر جگر سے نکلے تو اسی کو خون کے آنسو کہتے ہیں۔ وہ آنسو جو درد کے ساتھ دل کی گہرائی، آنکھ سے نہ نکلے، دل کی گہرائی سے نکلے، دل پگھل کے نکلے، کلیجہ پھٹ کے نکلے، کلیجے پر اثر ہو، دل پر اثر ہو، آنکھ سے آنسو نہ نکلے بلکہ دل سے آنسو نکلے آنکھوں کے ذریعے سے۔ یہ جو دل کے آنسو ہوتے ہیں وہ اصل عزاداری ہے، وہ غم کے آنسو ہیں۔ وہ آنسو سید سجاد کی امانت ہے، وہ آنسو چوتھے امام بہایا کرتے تھے۔ دل پھٹ جایا کرتا تھا، کلیجہ زخمی ہو جائے، کربلا کی یاد آتی تھی تو دل پہ ٹھیس لگتی تھی، دل پہ چوٹ لگتی تھی۔ واقعات کربلا کا اثر قلب کو گرما دیا کرتا تھا، قلب و جگر کو پیوست ہو جایا کرتا تھا۔ کیا کہتے ہیں امام کہ وہ تیر جو علی اصغر علیہ السلام کے گلوئے نازک پہ لگا تھا وہ آج ہمارے اہل بیت کے قلوب میں پیوستہ ہے۔ وہ تیر آج تک ہمیں درد پہنچاتا ہے جو تیر علی اصغر کے گلے کو لگا۔ وہ برچھی جو علی اکبر کے سینے پہ لگی وہ آج تک ہمارے سینے کو پر بھاری ہے، اور ہمیں اس کا درد، اس کی چبھن، اس کا کرب اب تک محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو اون محمد گھوڑوں سے زمین پر آئے تھے، وہ جو حسین کے جسم پہ تیر لگے تھے،
اس کا احساس آج بھی عزادار کو ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے مولا پہ ایسی مصیبت گزر گئی. جب وہ یاد کرتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنے آقا و مولا کا کٹا ہوا سر نم کے نیزہ پہ دیکھے, جب اس کی یاد آئے تو دل تڑپ نہ جائے. اسی لیے امام زین العابدین کو جب بھی یاد آتی تھی بابا کی, وہ کٹا ہوا سر جو یاد آتا تھا, وہ جو کٹا ہوا سر یاد آتا تھا, امام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. امام زین العابدین نے تو صرف کٹا ہوا سر نہیں دیکھا, امام زین العابدین نے صرف علی اکبر کا کلیجہ نہیں دیکھا زخمی, صرف علی اصغر علیہ السلام کا نازک گلے پہ تیر لگا ہوا نہیں دیکھا, بلکہ سید سجاد نے وہ منظر دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا. وہ منظر سید سجاد نے دیکھا ہے جو منظر کسی نے نہیں دیکھا. وہ غم سید سجاد کے حصے میں آیا جو نہ علی اکبر کے حصے میں آیا, نہ قاسم کے حصے میں آیا, نہ اور محمد کے حصے میں آیا. قاسم نے بس سنا تھا تو پھر تڑپ گئے تھے. جب قاسم سے امام حسین نے کہا تھا قاسم تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے, تو قاسم نے پوچھا تھا کہ چچا جان کیا اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے؟ اس احساس کے ساتھ کیا اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے؟ قاسم برداشت نہیں کر سکتے تھے. کہا نہیں میرے فرزند, میں علی اصغر کو خود میدان میں لے جاؤں گا, بچہ تیرے ضرور کا نشانہ بنے گا. لیکن قاسم کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شہادت عظمائے حسین کے بعد خیام میں آگ لگائی جائے گی, بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی, اور وہ مرحلے بھی آئیں گے کہ بیمار کی پشت پر تازیانے لگائے جائیں گے, زینب کبریٰ کے سر سے چادریں چھینی جائیں گی, اور اس طرح سے تیار بدیار پھرایا جائے گا کہ کوفے کا بازار ہوگا, سیدانیوں کا گزر ہوگا, دربار ابن زیاد ہوگا, اور زینب کا داخلہ ہوگا, شام کا دربار ہوگا, 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہوگا, اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنو چادر 700 کرسی نشینوں کے سامنے سے گزاری جائیں گی, اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ سکینہ ہے, یہ رقیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں گزری, تو نہ کربلا کا نام لیا, نہ شہادت علی اکبر کا تذکرہ کیا, نہ علی اصغر کے گڑھے نازک کا ذکر کیا, نہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا ذکر کیا, بلکہ کہا شام شام. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما, مریضوں کا شفایا فرما, جو زیارت کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما, منجی عالم بشریت حضرت حجت کے دور تاج فرما. ایک مرتبہ سورہ حضرت, ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. قربانیان مجالس سامعین کرام تمام